یہ لوگ جو ڈرتے نہیں اللہ سے، ان کو نہیں پتا جہنم، اور قرآن پڑھو جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے، اللہ فرمائے گا بھر گئی، اس نے کہا نہیں مجھے اور چاہیے۔ جہنم کیا کہے گی؟ مجھے اونچی کہہ دیں۔ سائنس ثابت کرے نا ذرا اس کو، جائے سائنس، وہ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہنم کو کیا پتا کہ میری کیپیسٹی کتنی ہے، میرے اندر کتنی جگہ ہے، کیسے بتائے گی؟ تم یہی سوچتے رہنا، کہیں اس طرح سوچ کے اس کا نشانہ نہ بن جانا۔ کیا فرمایا؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ۔ پہلے ان کے برے کردار اور اس کی بری جزا کا ذکر تھا، اب ان کے برے ٹھکانے کا بیان۔ جہنم کے عذاب کا ذکر سن لیا، اب برے ٹھکانے کا بیان۔ ساعت کی ضمیر تو ان کے اسم کی طرف راجع لوٹ رہی ہے، نہ ہی کسی دوسرے معین اسم کی طرف، بلکہ یہ ایک مبہم چھپی ہوئی ضمیر جس کی تفسیر اس کے ما بعد کی تمیز کرتی ہے، یعنی مستقرا و مقاما، اس لیے کہ افعال ذم برے کاموں کے لیے، فاعل کے لیے، افعال ذم کے فاعل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معرف باللام ہوتا ہے یا مضاف بمعرف باللام، یہ میں گرامر بتا رہا ہوں۔ معنی یہ ہوا کہ برا ہے وہ مقام جو ان کے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے جس کا نام جہنم۔ آیت میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ والے، رحمان کے بندے اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتے ہیں اور حق تعالی کی عبادت میں بھی لگے رہتے ہیں، وقت ضائع نہیں، یا عبادت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، ان سے اچھی طرح پیش آتے ہیں، اس کے باوجود نیکی کر کے، عبادت کر کے بھی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا گناہ کر کے ڈرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور پھر ڈرنا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، عام لوگ نماز پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، نیک لوگ استغفار کرتے ہیں یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ کہیں استغفار ہے، کہیں استظہار ہے۔ ہم تو چھوٹا سا کام کر لیں تو یا اللہ بس قبول کر لے، اس کا اتنا ثواب دے دے بس کہ بس کام بن جائے۔ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں اللہ سے اور عاجزی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، نیکیاں کر کے۔ ہم تو گناہ کر کے کہتے ہیں نا جہنم سے بچانا، وہ نیکیاں کر کے بھی کہتے ہیں یا اللہ دوزخ کا عذاب ہم سے پھیر دے، ڈرتے رہتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان سے وہ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، اور دعا کے وقت اپنے آپ کو گناہ گار اور مجرم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ سینے تک ہاتھ اٹھائیں۔ کہاں تک؟ سب کی آواز، ہتھیلی آسمان کی طرف ہونی چاہیے، سینے تک ہاتھ اٹھاؤ اور پھیلا کے عاجزی کرو، اللہ سے مانگ رہے ہو، عاجزی کرتے ہوئے سینے تک یا کندھوں تک، یا کندھوں تک، اور یا پھر بلند ہو جائیں، عاجزی کرتے ہوئے بلند ہو جائیں۔ ہمارے ہاں تو ہاتھ اٹھانا مشکل ہے، ایسے ہی تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں اور پھر یوں فوراً خود ہی پلٹا دیتے۔ ہمیں حکم ہے کہ اس پہ رحمت ہوتی ہے، برکت آتی ہے، منہ پہ پھیر لیں، وہ بھی پسند۔ اور جو عہدے دار ہو جائے، کوئی بادشاہ، وزیر، امیر ہو جائے، وہ تو شرماتا ہے دعا کرتے ہوئے، ہیں میں ہاتھ پھیلاؤں؟
اور کس کے سامنے پھیلانا ہے ذرا یہ تو سوچو. دعا کرتے وقت ہمیں کیا کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں رویا کرو، دعا میں اونچی. فرمایا رونا نہ آئے، رونے جیسا منہ بنا لیا کرو. کہ اللہ کے سامنے عاجزی. سنو، بہت آسانی سے بات کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. گھر میں بچے ہوں گے، بچوں کو دیکھا کیسے چیز مانگتے ہیں؟ کبھی غور کیا بچے آپ سے چیز، ان کا منہ اس وقت کیسا بن جاتا ہے؟ آپ اس منہ کو دیکھ کر ان کو انکار نہیں کرتے ہو کہ اس کا منہ ایسا بنا ہوا، یہ ابھی رو دے گا، اور وہ رو دے تو آپ ضرور کرتے ہو. بچہ آپ سے سکھا رہا ہے آپ کو رب سے کیسے مانگنا چاہیے. اسی سے سیکھ لو، اسی سے. اور اس کو چیز مل جائے تو خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی والا منہ بنانا چاہیے، وہ بناتے نہیں ہیں، ویسے منہ بنا رہتا ہے نخرے سے. تو دعا کرتے ہوئے گڑ گڑائے. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے آرزو کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، اور اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، گناہگار سمجھتے ہیں، اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. نیک لوگ کون لوگ؟ اونچی. اور نیک تو عاجزی کریں، ڈریں، اور گناہگار اکڑیں. ایسے ایسے لوگ دیکھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ان کی ہچکیاں بند جاتی ہیں. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جب نماز پڑھتے کے لیے کھڑے ہوتے تھے رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، زرد، خوف سے، جیسے کسی نے پورا خون نچوڑ لیا ہو. 6 لیٹر خون ہوتا ہے نا بندے میں. سائنس کیا کہتی ہے؟ کتنا خون؟ 6 لیٹر خون ہوتا ہے. رنگ پیلا پڑ جانا جیسے خون کا قطرہ ہی نہیں ہے اندر. آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ابا جان جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں. فرمایا تجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اس کی ہیبت، اس کے جلال سے میرا یہ حال ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ وہ معصومین نہیں ہے، محفوظ ہے، بڑی شان والے، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے، کوئی شبہ نہیں، صحیح حدیث. اولاد فاطمہ جو صحیح ہے، اصلی سید کون سے؟ اونچی، کھوٹے نہیں، ملاوٹ والے نہیں، گڑبڑ والے، اصلی سید دوزخ میں نہیں جائے گا. دوزخ میں طے شدہ بات، کوئی شبہ نہیں، وہ اصلی دوزخ میں نہیں جائے گا. مگر وہ سیدوں کے سردار، وہ سیدوں کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور ہم گناہوں کے سردار، ہمارا کوئی حال ہی نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں. مسجد میں کس طرح آ رہے ہیں، ٹیلی فون کا کہاں ہے، بال کیسے ہیں، ٹوپی ہے یا نہیں ہے، کپڑے صحیح ہیں یا نہیں، ہمارا حال یہ ہے. وہ اللہ والے، تو اللہ والے ڈرتے ہیں اور ہم ڈرتے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت کی چادر گھنی کر دیتا ہے. یاد رکھو دنیا میں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. تیاری کرنی چاہیے، یاد رہنا چاہیے کہ جانا ہے، مجھے کس طرح جانا ہے. ہم اپنے عملوں پہ بھروسہ ہوگا کسی کو کسی چیز پہ، ہمیں ان چیزوں پہ بھروسہ
اللہ کی رحمت پر بھرو، نبی پاک کی شفاعت پر، کہ بھلے کچھ بھی ہے ان کی شفاعت ملے گی، کام ہوگا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل تو بنانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، ہم نے جن کو مال دیا، دولت دی ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ سے ڈرتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات، وہ فرماتے ہیں یہ جو طریقت والے ہیں نا، صوفی، سچے صوفی، آج کل ایک صوفی ازم کا نعرہ لگ گیا ہے کہ بس مذہب کی کوئی پرواہ نہیں، بس مخلوق کی خدمت کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، وہ صوفی۔ یہ صوفی نہیں ہے۔ صوفی کا مطلب اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اللہ کے لیے خالص ہو جانا، زیادہ بہتری طریقے سے عمل کرنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ جو طریقت والے ہیں، اہل طریقت، یہ نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اور ہو جاتی ہے معاف فرما دے، اور جو اللہ کے سامنے یا اللہ میں کیا کرتا اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، اس طرح آگے سے بہانہ کرے، کوئی اور عذر خام خواہ پیش کرنا چاہے، تو وہ بندہ اللہ کو نہیں پہچان رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا اس درخت کا جس سے منع کیا گیا تھا، اللہ خود فرما رہا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ اس کے باوجود حضرت آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، پھر بھی کہہ رہے ہم سے خطا ہو گئی، اور ہم جان بوجھ کر کہیں کہ کریں اور پھر کہیں کہ میں کیا کرتا اور مجھ پر کوئی چانس ہی نہیں تھا، آگے سے یہ کہیں تو یہ غلطی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرو، زاری کرو، اعتراف کرو کوتاہی کا، نیک ہو تو بھی کہو ہم نے عبادت کی ہے اس کی دی ہوئی توفیق سے کی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے کی ہے تو شکر کریں کہ یا اللہ تو نے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن کو اللہ توفیق نہیں دے رہا پھر رہے نا، پرواہ نہیں ہے ان کو، اور کچھ وہ ہیں کہ ان کا سجدوں سے سر اٹھتا نہیں ہے۔ اور ایک بندہ عبادت کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، دوسروں کو خود بتا رہا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ بھی اپنی محنت ضائع کر رہا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ بزرگوں کی باتیں ان کے بعد ظاہر ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہم 10 پڑھ لیں تو 10 کے آگے ذکر کرتے ہیں آج میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا کیا ہے۔ رمضان میں ایک سے زیادہ مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا، 2 مرتبہ قرآن کیا، 2 ختم کیے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے۔ شکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے اگر کوتاہی ہو جائے، نہ بھی ہو تب بھی یہی کہیں کہ یا اللہ کوئی جو کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما دے۔ وہ جو نیک ہیں جو غلطیاں نہیں کرتے وہ تو کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور جو کوتاہیاں کرتے ہیں وہ اعتراف ہی نہیں کر رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں محبت حق کی علامت نشانی سمجھنی ہے تو جو شخص اپنی ہر عبادت، جو نیکی کرے ہر عبادت میں یہ تصور کرے کہ میں پوری طرح کر سکا نہیں، اور یاد کرنے کے بعد بھی کہ جیسا اللہ کو یاد کرنے کا حق ہے میں کر سکا نہیں، وہ اعتراف کرتا رہے حالانکہ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ کہے تو اللہ تعالی اس بندے کو کتنا نوازتا ہے
اللہ تعالی اس بندے کو اپنے قرب میں لے لیتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نیکی کر رہا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے یا اللہ مجھ سے ہو سکا نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سید المعصومین، معصوموں کے بھی سردار، کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تیرا شکر کرنے کا حق ہے میں نہیں کر سکا، تیری بندگی کا جس طرح حق ہے میں نہیں کر سکا، تیری پہچان کا جتنا حق ہے میں نہیں پہچان سکا۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے۔ وہ سب سے بڑی ہستی اللہ کی مخلوق میں جب وہ ایسا کہہ رہی ہے، ہم کیا ہے؟ ہم سے دو باتیں ہو جائیں ہم کہتے ہیں جانتے ہو تم مجھے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہوا، گنوانے لگ جاتے ہیں۔ وہ رب جو بے گنے دیتا ہے ہم لوگوں کو اس کے لیے گنوا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے یہی کہنا چاہیے یا اللہ جو خطا ہو گئی معاف۔ اللہ سے کبھی عدل نہیں مانگنا، کبھی عدل ہاں یا اللہ فضل فرما۔ کیا فرما؟ ایک بار محبت سے کہو نا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے میرا فضل مانگتا مجھے اچھا لگتا ہے، تو بار بار اس کا یا اللہ ہم پر فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اور ہم سمجھتے ہیں نہیں میں نے نماز پڑھی ہے مجھے بدلہ ملنا چاہیے، میں نے اتنی عبادت کی ہے مجھے یہ ملنا چاہیے، ہم تو آگے سے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں۔